اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am C. Rahman and this is the Master YouTube channel. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی انڈسٹری ریولوشن. اس ٹاپک کو ہم اس طرح سے بیان کریں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن یا صنعتی انقلاب نے انگلستان کا خاکہ اور شکل ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی تھی. 18ویں صدی عظیم صدی ہے کیونکہ اس میں سٹیم انجن، نہریں اور فیکٹریاں انگلینڈ کے اندر بنی اور جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا. ارلی انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو 18ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ کی انڈسٹری بہت چھوٹی تھی اور اس کی کوئی خاصیت بھی نہیں تھی. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی ورکشاپ، گھر میں کھڑی وغیرہ یا پھر رنگ سازی کے گھریلو صنعتیں تھیں جس میں لوگ انفرادی طور پر کام کیا کرتے تھے اور یہ چھوٹی صنعتیں اپنے ساتھ اور بہت سی کاروبار سرگرمیوں کو لے کر آئیں، مثلاً میٹل اور کول وغیرہ کی صنعتیں. زراعت کا اس ترقی میں، اس انقلاب میں بہت بڑا ہاتھ تھا. زراعت کے اندر نئی تکنیک اور ٹیکنالوجی سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی. خوراک کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ کیا گیا. ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے مزدور بھی بے روزگار ہو گئے اور غربت کا راج جو ہے وہ ہر طرف نظر آنے لگا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کر گئے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں سٹیم اور کول کی تو ابتدا میں توانائی کے ذرائع بہت محدود ہونے کی وجہ سے 17ویں صدی کی ابتدا میں ترقی بہت زیادہ آہستہ آہستہ ہو رہی تھی کیونکہ پاور کے یا توانائی کے ذرائع بہت محدود اور کم تھے. لیکن سٹیم ٹیکنالوجی یا سٹیم انجن جب آیا اس میں انقلابی تبدیلی کر دی. 1712 میں سٹیم انجن متعارف ہوا. اسے توانائی کے شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا اور صنعتوں میں اس کے استعمال نے حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی اور ترقی کی سپیڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اب جن کی وجہ سے کول انڈسٹری میں رات دن انقلاب برپا ہو گیا. مراد کہ کول جو تھی وہ بھی ڈسکور ہو چکی تھی اور لوہے کی صنعت بھی ہوا سے باتیں کرنے لگی. آگے ہم بات کریں گے فیکٹریوں کی. 1759 سے پہلے ٹیکسٹائل کا کام گھر گھر پر ہوتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1759 میں یہ کام 1859 میں یہ کام مشینوں کے ذریعے ہونے لگا اور اس کی کارکردگی میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا کیونکہ اس میدان میں جدید مشینیں ایجاد کی گئیں اور پھر پاور لومز نے تہلکہ مچا دیا جس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی کو 4 چاند لگا دیے. اسی طرح دوسری صنعتوں میں بھی انقلاب آ گیا اور فیکٹریوں کا جال بچھنے لگا. مزدوروں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. اس سارے ترقی کے سفر میں کچھ نقصانات بھی ہوئے. مثال کے طور پر چائلڈ لیبرز، خواتین کی مزدوری اور مزدوروں کی جو روز کی مزدوری تھی یعنی ویجز تھے اس میں کمی. اوقات بہت زیادہ تھے اور ان میں کام بھی بہت زیادہ مزدوروں کو کرنا پڑتا تھا. پھر ان کی حفاظت کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا.
رہائشوں کی کمی ہونے لگی اور شہروں کے اندر آلودگی کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا، جو کہ اس دور کی بڑی بدقسمتی کی بات تھی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹ کی، 1750 میں کول کی بڑھتی ہوئی مانگ نے سنجیدہ مسئلہ کھڑا کر دیا، کیونکہ موسمی حالات اور سڑکوں کا خراب ہونا وہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ کول کی ترسیل بھی سست روی کا شکار ہو جاتی تھی۔ پھر کاروباری حضرات نے اس کے حل کے لیے نہریں بنائیں اور کول کی ترسیل کو تیز کیا۔ 1815 میں 200 میل جو نہریں تھیں وہ بنائی گئی تاکہ ذرائع آمد و رفت کو تیز کیا جائے۔ 1780 میں نئی اور قدرے بہترین سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور اس پر خاص توجہ دی گئی۔ اس سے ترقی کے سفر میں بہت زیادہ تیزی آ گئی۔ اگر ہم بات کریں اوورآل بات کریں انڈسٹریل ریولیوشنز کی، تو اس سے نہ صرف انگلینڈ نے فائدہ اٹھایا بلکہ یہ جو ترقی کا سفر تھا چلتا ہوا یورپ میں پہنچ گیا۔ یورپ اور امریکہ میں بھی اسی رفتار سے ترقی ہونے لگی، اور اس ترقی نے جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری جو تھے ان کو بھی کچھ فائدہ دیا، کیونکہ ان جو مشینری لگی تھی، مشینیں چلتی تھی انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ان کے لیے را مٹیریل کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ را مٹیریل جو ہے وہ ان کالونیز سے آتا تھا جن کے اوپر انگلینڈ اور یورپین پاورز کا قبضہ تھا۔ مثال کے طور پر ہندوستان سے کپاس جاتی تھی را مٹیریل کے طور پہ، سری لنکا سے جو ہے وہ لکڑی جاتی تھی، اور اسی طرح امریکہ بھی کالونی تھا انگلینڈ کا، وہاں سے بھی را مٹیریل کول وغیرہ آتی تھی۔ تو اس طرح سے ان ملکوں کو بھی کچھ فائدہ ہوا، لیکن بیسیکلی اگر کسی قوم نے ترقی کی اس دور میں تو وہ گریٹ بریٹن تھا، جس سے جو ہے ترقی سے انہوں نے بے پناہ فائدہ اٹھایا۔ خاص طور پر اگر ہم کہیں اس دور کو تو یہ مشین کا دور تھا۔ مشین کی ہم بات کر چکے ہیں، اس سے ترقی کی رفتار میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ مشین کا راز تھا۔ امید ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کویشچن کو لکھ سکتے ہیں، اور آپ کا جواب جو ہے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔